نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا۔ گزشتہ جو آیات تھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا اور بیان کیا کہ ابلیس نے اس وقت سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا، نافرمانی کی۔ پھر اس کے بعد میں کفار مکہ کو مخاطب کیا گیا کہ جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک کار ٹھہراتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کی طرح معبود قرار دیتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت میں نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موجود رکھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی کوئی مدد لی۔ مطلب یہ ہے کہ ساری کاریگری اور ہر چیز کی صناعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت سے ہے، لہذا جب تمام چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، کائنات کو اللہ نے ہی بنایا ہے، پھر دیگر چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر مجرمین کا تذکرہ کیا گیا کہ دنیا کے اندر تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب یہ جہنم کو دیکھیں گے اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر ہم جو شریک ٹھہراتے تھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جہنم کو دیکھتے ان کو یقین ہو جائے گا کہ بس ہم جہنم میں گرنے ہی والے ہیں، اور ان کے معبودان باطلہ ان کی حفاظت اس وقت نہیں کر پائیں گے، عذاب سے ان کو بچا نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کی، یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا ہو اور ایک مرتبہ سمجھانے پر اکتفا کر لیا، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کوئی بھی نصیحت لوگوں کو فرما دیتا اور چھٹی ہو جاتی بس، لیکن چونکہ مقصود لوگوں کی ہدایت ہے اور قرآن کریم یہ صرف قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ عبرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دستاویز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جو ہے یہ بڑا جھگڑالو ہے، یعنی کسی بھی چیز میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اول وہلہ میں آدمی عبرت حاصل کرے، اول وہلہ میں نصیحت حاصل کرے اور عمل شروع کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلا وجہ بال کی کھال نکالنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ہر چیز میں اپنے حساب سے حکمتیں تلاش کرتا ہے، اور جس چیز کے اندر انسان کو بظاہر حکمت نظر نہیں آتی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کیا اور لوگوں سے مانے ہوئی وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور لوگوں کے ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس میں ہدایت آئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور ان کے مغفرت طلب کرنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس چیز نے کہ آ جائیں ان کے پاس پرانے لوگوں کا طریقہ، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا عذاب کو وہ اپنے سامنے سے آتا ہوا دیکھ۔ یہ کفار مکہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور کفر کی جو شناعت اور برائی ہے وہ ان کے سامنے بیان کرتی گئی، ایمان کی جو فضیلت ہے وہ ان کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب اگر کوئی عقل مند انسان ہوتا اور سمجھدار ہوتا تو فوراً ایمان لے کر کے آ جاتا
اور اپنے گناہوں سے فوراً مغفرت طلب کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا۔ لیکن یہ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو تیار نہیں، تو اب یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے ایمان لا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ان تأتیہم سنت الاولین، پہلے لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ ان کے پاس آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا ہے، یا تو اس چیز کے انتظار میں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہلاکت آئے تو ہم ایمان قبول کریں، او یأتیہم العذاب قبولا، یا سامنے سے ہی عذاب کو آتا ہوا دیکھ لیں۔ تو ان دو چیزوں کے علاوہ اب یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ ہٹ دھرم قوم ہے، ایمان لانے والی جلدی سے نہیں ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں، انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں دونوں مقصد ہوتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو انبیاء کا جو کام ہے صرف یہی ہے بس، کہ ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری اور نہ لانے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا۔ باقی کسی بھی انسان کو ہدایت پر لگا دینا یہ انبیاء علیہ السلام کے دست قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو جو معاملہ رکھا وہ صرف اپنی قدرت کے تحت میں رکھا ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کو دعوت کا کام دے کر کے بھیجا گیا، اور صرف اس بات کا کہ جو ایمان لے کر کے آئیں ان کو جنت کی نعمتیں اور اس کے اندر ملنے والے انعامات سے ان کو خوشخبری دیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر لوگ ناحق جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو وہ اپنی جگہ سے ٹلا سکیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ ہماری نشانیوں کا اور اس چیز کا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، یعنی ہمارا عذاب، ہزوا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ مختلف آیات ہیں جن کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کفار مکہ کے سامنے بتاتے تھے فلاں فلاں عذاب ہوگا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈرے وہ، لیکن ڈرتے نہیں تھے بلکہ الٹا نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ پیچھے بھی ایک آیت آئی ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا زقوم کا، جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اب کفار نے سن کر کے نہ یہ کہ عبرت حاصل کرے بلکہ الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ بھی ہوگی، دوسری طرف کہتے ہیں جہنم میں درخت بھی ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو اللہ درخت کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے وہ آگ سے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ سمجھتے تھے لیکن الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جائے، نشانیوں کا ذکر کیا جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اس سے پھر اعراض کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے اس چیز کو جو اس کے ہاتھوں نے کیا، یعنی اپنے اعمال کو آدمی بھول جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوا، تاکہ وہ کسی چیز کو سمجھ بھی نہ سکے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا یا ڈانٹ لگا دیا گیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ کبھی بھی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، وہ اعتراض ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پردے ڈالنے کی وجہ سے ہدایت نہیں مل رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے ہدایت یہ قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب مغفرت کرنے والا اور رحم والا ہے۔ یعنی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، کائنات جو ابھی تک وجود میں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کے کرم کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو نہ بخشتا اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم نہ کرتا، لو یؤاخذہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا اقوام سے، ان لوگوں سے ان کے اعمال کا، لعجل لہم العذاب، تو جلد عذاب ان کے اوپر آ جاتا۔ ظاہر ہے ہمارے جو اعمال ہیں، بہت سی مرتبہ آدمی اتنے نافرمانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی غرق ہو جاتا ہے کہ پرانی اقوام پر انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب آیا ہے۔
ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا بلکہ درگزر فرماتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے۔ اگرچہ گناہ جو ہیں ان کا جو عذاب ہے، ان کی جو سزا ہے وہ آخرت میں دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فی الحال سزا نہیں دیتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہوتا کہ جیسے ہی کسی نے کوئی غلطی کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے فوراً اس کو سزا دی گئی تو پھر معاملہ یہ تھا کہ دنیا باقی ہی نہیں رہتی، پھر تو اللہ تعالیٰ فوراً دنیا کو ہلاک و برباد کر دیتا۔ لو یؤاخذہم، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا ان لوگوں سے ان کے اعمال کا، لعجل لہم العذاب، تو جلد ان کے اوپر عذاب کو نازل فرما دیتا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا بلکہ ایک متعینہ دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اسی دن میں ان لوگوں کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اب یہ دن ہر آدمی کی موت کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بھی آدمی ہو جب انتقال کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد میں اعمال کا جو دفتر ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور آخرت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے قیامت کا دن، یعنی عمومی طور پر اللہ تعالیٰ جس دن سب کا حساب و کتاب لے گا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک متعینہ دن ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ اس دن کوئی بھی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے ظلم کے سبب، ظلم سے مراد ہے کفر، یعنی کفر کرنے کے سبب۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت متعین کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے لوگوں کو عام طور پر سزا جو ہے دنیا میں عنایت اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے تفصیلی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ واقعہ چونکہ لمبا ہے زیادہ وقت ہو جائے گا، کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما